رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس کے روزے رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا زمین کی نسبت آسمان سے ایک رابطہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے، اور سرکش شیطانوں کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں، یعنی وہ فریلی اپنی موومنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ مہینہ ایک بہت خیر لانے والا مہینہ ہے، جس میں انسان کی نیکیاں کئی گنا زیادہ اجر و ثواب پاتی ہیں۔ اس مہینے میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم پر یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، یعنی وہ حقیقی معنوں میں محروم ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کی یاد تازہ کر لیں، اس کی پلاننگ کر لیں، اس مہینے کے آنے کے مقصد کو سمجھیں اور اس میں کرنے کے کاموں کو دوبارہ سے دوہرا لیں۔ الحمدللہ زندگی میں کئی بار رمضان آیا اور اللہ کے فضل سے آپ سب نے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت بھی کی ہوگی، لیکن زندگی کی مصروفیات میں بعض اوقات انسان کیے ہوئے کاموں کو بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے اس مہینے میں کیا کچھ کرنا ہے۔ تو ہمیں اس کے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم روزے رکھے کیوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے کہ روزے رکھنے ہیں تو ہم رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، عبادت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں عبادات کی مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ عبادات صرف جسمانی ہیں، کچھ عبادات صرف مالی ہیں، اور کچھ جسمانی اور مالی دونوں ہیں۔ جیسے نماز اور روزہ جسمانی عبادت ہے، اس میں کچھ مال کی انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ پیورلی ایک مالی عبادت ہے، اس کا تعلق صرف مال سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ لیکن حج، ان میں مال اور جان دونوں لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی عبادات ہم پر فرض کی؟ کیونکہ ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کچھ کے لیے جسمانی محنت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی عبادت ہم پر فرض کر کے ہمیں دراصل آزمایا ہے کہ ایکم احسن عملا، ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ روزے فرض کیے ہیں تو اس لیے ان کو عبادت سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہوئے ہم روزے رکھتے ہیں اور خوشی سے رکھتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اور رحمت ہوتی ہے، اس لیے ہم عام دنوں میں اتنی دیر تک کھائے پیے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا رمضان کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ ہم سب آسانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات چھوٹے بچے بھی بہت خوشی سے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ تو رکھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارا پیٹ بھرے، ہماری بھوک ختم ہو، ہمیں انرجی ملے۔ اب رمضان میں ہمیں کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے، تو پھر مقصد کیا ہے روزہ رکھوانے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسپرچولی ہم اسٹرانگ ہو، ہماری روح طاقتور ہو اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو اور ہم پہلے سے زیادہ بہتر انسان بن جائیں۔ تو روزہ بذات خود مقصد نہیں ہے، روزہ تو ایک اطاعت کا کام ہے کہ کہا گیا کرو تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ آؤٹ کم ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں کوئی چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اور وہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم بچ جاؤ، تمہارے اندر بچنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس میں کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک میں کچھ بچنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کرنے والے کام کرے نہ اور چھوڑنے والے کام چھوڑے نہ، یعنی کچھ اوامر ہیں اور کچھ منہیات ہیں۔ عربی میں 2 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ یہ کر لو، کرو کرو کرو، اور کچھ یہ کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یعنی جن کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں۔ تو صرف اچھے کام کرنے سے بھی بات نہیں بنتی اور صرف برائیاں چھوڑنے سے بھی نہیں بنتی، یہ دونوں چیزیں مل کر پازیٹیو اور نیگیٹو اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنا پورا فنکشن کرتے ہیں۔ تو ہمیں روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ تاکہ ہم بچ جائیں۔ کس چیز سے بچ جائیں؟ گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جائیں، اور پھر الٹیمیٹلی دوزخ سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روزوں کا خوش دلی کے ساتھ اہتمام کریں۔
ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں. ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے اس کو مانتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی احتساب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت کرتے ہوئے، یعنی ہمیں ثواب کی نیت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جب کسی چیز پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریوارڈ مل رہا ہے تو قدرتی طور پر اس انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کام کو شوق سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں عام طور پر جب کسی کو کوئی کام والنٹریلی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی پے کے اوپر یا کسی فائدے کے عوض یا کسی معاوضے کے عوض کام کرتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کچھ اور ہوتا ہے. یہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، سب کے اندر، انسان کے اندر یہ چیز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اگر تم رمضان کے روزے رکھو گے تو تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اب یہ بچنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ یہ بچنے کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے روزوں میں اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے. انسان کے اندر دو بڑی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش ہے اور ایک سیکس کی خواہش ہے. روزے کی حالت میں ان دونوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کہا گیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان دو کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں شادی کے بعد ہسبینڈ وائف کا جو تعلق ہے وہ بھی حلال ہے، اور کھانے پینے میں جو طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حلال ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ان دونوں چیزوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا تو ہمیں رک جانا ہے. یہ 30 دنوں کی یہ جو پریکٹس ہے رکنے کی، انسان بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو تو بعض اوقات غلطی سے پانی کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر سوچتا اوہ میں تو روزے سے ہوں، اور انسان اس کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیتا ہے. تو یہ انسان کے اندر برداشت اور یہ صبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے رک جانا، اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ہوں وہاں نہ ہونا، اور جہاں چاہتے ہیں کہ ہم ہوں وہاں پر ہونا، یہ ایک بہت بڑا تربیتی کورس ہے. یعنی رمضان کا پورا مہینہ انسان کی ایک مکمل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، انسان کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. تو لعلکم تتقون، اب یہ آخرت کے عذاب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں ہم روزہ رکھ کر حلال کے علاوہ حرام چیزوں کو چھوڑیں گے. بعض اوقات ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھانا نہیں چھوڑتے. یعنی روزہ رکھ کر بھی غیبت، چغلی چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. یعنی وہاں آ کے ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے. کوئی بات کر رہا ہو کسی کی تو ہم آگے سے 2 لگانے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ یعنی کہ ایک ویلیڈیشن ہو جائے اس کی. تو ہمیں اس بارے میں خاص طور پر رمضان کے اندر بہت محتاط رہنا ہے کہ اپنے روزے کو خراب نہیں ہونے دینا کسی بھی حرام اور مکروہ اور مشکوک چیز سے، کہ جس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی روزے سے اصل مقصد کھانا پینا چھڑانا نہیں ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے، اور وہ ہے بری عادتیں چھڑانا. یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں، ان کو چھڑوانا. اور انشاءاللہ جب ہم روزے کی حالت میں کھانا پینا جو ہم سب کی ویکنس ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہم غیبت چگلی بھی چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح بعض کچھ اور چیزیں زندگی میں حرام ہیں، جیسے کسی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، کاروبار کے اندر ملاوٹ کرنا، جیسے تیل کے اندر ملاوٹ ہے، کھانے کی دوسری چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے، سود لیا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، حرام چیزیں کی جا رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑتے تو روزے کی روح حاصل نہیں ہوتی. یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن پھر بھی امپاسبل نہیں. اگر ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس میں کوئی رخصت دے دیتے، ہمیں کچھ نہ کچھ چھوٹ دے دیتے، کچھ اجازت دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے یہ کچھ کرنے کا بھی ہے اور کچھ چھوڑنے کا بھی ہے، تاکہ ہمارے اندر غلط چیزوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے. تو اس مہینے میں کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ چونکہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آسمان کی طرف کیا چڑھتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، اور نیک عمل جو ہے وہ اس کو اوپر لے جاتا ہے.
یعنی ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، زبان سے جو بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مثلا میں درس دے رہی ہوں، حدیثیں پڑھ رہی ہوں، آیتیں پڑھ رہی ہوں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو اوپر کیا چیز اٹھائے گی؟ وہ میرا عمل اٹھائے گا کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا میں وہ کر بھی رہی ہوں یا نہیں. کیونکہ یہ باتیں صرف باتیں کرنے کی نہیں ہے، صرف سننے کی نہیں ہے، صرف ہر سال دوہرا لینے کی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی ہے. تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اور یہ اعمال صالحہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ میں تھوڑی سی آگے تفصیل بتاؤں گی کہ جو ہمیں رمضان میں کرنے ہیں. پھر یہ مہینہ جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی جکڑا جاتا ہے. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی دعوت دینے والا ایک منادی مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی پکارنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ، تو ایک فرشتہ اس پر متعین کر دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ پکارتا رہتا ہے. ینادی یعنی ندا، آواز دیتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا. یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک خیر چاہتا ہے، تو اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ. اب وہ ہر روز کہہ رہا آگے بڑھ آگے بڑھ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میکسیمم ایفرٹ لگانی، جتنا کر رہے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھنا. ہماری رمضان کی عبادتیں ہمارے عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یا باغی الخیر اقبل، ہم دعا کر رہے ہیں، ایک دن کرتے ہیں، اگلے دن وہ کہتا ہے اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رمضان کی عبادتیں ہوتے ہوتے جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں اور بھی زیادہ زور پکڑ جاتا ہے یہ ساری عبادت اور کوشش اور محنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی راتیں ان کی جاگتی تھی. پورے سال میں یہی راتیں ہیں جن میں ساری رات بھی جاگا جاتا ہے، اور گپ شپ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، سوشلائزنگ کے لیے نہیں. کیونکہ بعض لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، پھر وہ ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے اور دعاؤں سے توجہ کم ہو جاتی ہے، اور چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کے لمبے چوڑے اہتمامات شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. تو رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں نیکی کے مواقع جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تہجد یا تراویح بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہوتا ہے، عمرے پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ساری نیکیاں بیک وقت ہو رہی ہوتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں. عام دنوں میں ہم کبھی ایک کام کرتے ہیں، کبھی دوسرا کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا، کبھی صدقہ خیرات زیادہ ہو گیا، کبھی نہیں ہوا. لیکن رمضان میں یہ چیزیں ایک پلاننگ کے تحت اور ایک شوق اور ایک محبت کے تحت اور اپنے اوپر لازم کرتے. اور بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ بھی اپنی نکالتے ہیں. تو روزہ، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات اور نماز اور تہجد اور ذکر اذکار، یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے ایک جگہ پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے اور ان کا بیرونی حصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے، یعنی جیسے گلاس ہاؤس ہوتے ہیں. تو ایک دیہاتی آپ کی طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں، یہ کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، یعنی تہجد یا تراویح جس کو آپ کہتے ہیں. اب رمضان میں آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں. ایک ٹائم مقرر کریں جب آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، چاہے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. خاص طور پہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ ہر روز تھوڑی سی بات رمضان کے سلسلے میں ضرور کریں. اس کے لیے یہ کتاب جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی، یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں ایک ایک پیج، سوا پیج کے ساتھ رمضان میں جتنی چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود. یعنی آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تیاری کرنے کے لیے. ایک پیج آپ اس میں سے پڑھیں، جو خاص بات ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. اس سے یہ ہے کہ گھر میں ایک رحمت اور برکت بھی آتی ہے، کیونکہ جب گھر والے بھی اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یعنی کبھی بھی کوئی اکٹھا ہو کے کام کرتا ہے تو اجتماعیت کی ایک برکت ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. اعتکاف اس کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں انسان سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ جب آپ گھر کے اندر ہیں ہی تو گھر کی بھی ایک مجلس ہونی چاہیے. اگر آپ 2 لوگ بھی ہیں تو ہسبینڈ وائف بھی بیٹھ جائیں
اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھی بات ضرور شیئر کریں. دوسرا یہ ہے کہ انسان کھانا کھلائے. کھانا کھلانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ رمضان راشن کے نام سے جو کمپینز چلتی ہیں اور غریبوں تک آرگنائزیشن پہنچاتی ہیں ان کو راشن، جیسے الہدا بھی کر رہا ہے اور لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، انڈیویجلی بھی لوگ اپنے رشتہ داروں یا غریبوں یا میڈز وغیرہ سب کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو اور جو بھی صدقہ خیرات آپ کریں، لیکن کھانا کھلانے والا کام ضرور کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پہ لوگ افطار کا انتظام اسی وجہ سے کرتے ہیں. اب افطار ویسے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی دیکھا ہے کہ جو خاتون خانہ ہے یا اگر خاتون خانہ خود نہیں تو جو سروینٹس ہیں، ان بیچاروں کا سارا دن طرح طرح کے کھانے پکاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. رمضان کا تو مقصد یہ تھا کہ کھانے کو لمیٹڈ کیا جائے، لیکن ہمارے عام دنوں سے بھی زیادہ پھر پکانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر عبادات کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے. تو اس میں انسان یعنی اگر کوئی ایسا انتظام کرے بھی، کیونکہ پھر رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں دور دور سے آتے ہیں، پھر ان کی اپنی تراویح کا ٹائم بھی ہوتا ہے، پھر ٹریولنگ ٹائم میں وہ نماز کے اندر سے خشوع و خضوع بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ پکا کے بھی کسی کے گھر بھیج سکتے ہیں، پکا کے بھی بھیج سکتے ہیں. اسی طرح ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، جیسے ہاسٹلز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری بچیاں، یا مدرسہ ہوتا ہے کوئی، اس میں بہت سارے بچے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. اب تو یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھیں، یونیورسٹیز کے بھی ہاسٹل ہیں، یہاں اسلام آباد میں کئی ایک ہاسٹلز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے نیبرہڈ میں کوئی ہاسٹل ہو. تو اب وہ ہاسٹل کا کھانا تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسا کھانا ہوتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں آپ روز کھانا نہیں کھلا سکتے، روز نہیں پکا سکتے، تو کٹھا کھانا پکوا کر بھی آپ کسی ایسی جگہ پر سب کو کھلا سکتے ہیں. پھر اسی طرح روزے تو رکھنے ہی ہیں، اور رات کو جب سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز. حافظ ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام اعمال رمضان میں سرزد ہوتے ہیں، پس مومن کے لیے رمضان میں سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، روزہ، قیام، صدقہ اور اچھی گفتگو. کیونکہ روزے دار کو بے مقصد اور جنسی بات کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ عز و جل تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. نماز نمازی کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہے، روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے. یعنی صدقے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور جب آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہی دور کرتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. یعنی آپ بہت زیادہ جواد اور سخی ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں. یعنی جیسے تیز آندھی چلتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ مٹی بھی اڑتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو اسی طرح رمضان میں آپ کے صدقہ خیرات کے جو اثرات ہیں وہ ہر طرف نظر آنے چاہیے. یعنی آپ کے عزیز، دوست، رشتہ دار، یعنی سب تک آپ کچھ نہ کچھ خیر ضرور بانٹیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑے بڑے کھانے ہی کھلائے جائیں. اگر آپ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آپ کھجور کھلا دیں کسی تو آپ کھجوریں بھی کھلا سکتے ہیں. آپ کی حیثیت صرف پانی پلانے کی ہے تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ روزہ افطار ہونے کے وقت یہ راستے پہ اشاروں پہ پانی کی بوتلیں اور کھجوریں اور پیکٹ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو راہ چلتے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کے تحت اس وقت ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے مواقع ہوتے ہیں نیکی کرنے کے. انسان اگر سوچے اور توجہ کرے تو بہت سی خیر نکل سکتی ہے. تو چونکہ یہ مہینہ اخلاقی تربیت کا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو اور بےہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے جہالت کی باتیں کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں. یعنی آرگیومنٹ میں نہ پڑو، بحث مباحثے نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو. اب میں سوچتی ہوں کہ جن گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، بہن بھائی لڑتے ہیں یا ہسبینڈ وائف لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کی مار پٹائی کرتے ہیں، تو اگر وہ رمضان کا مہینہ 30 دن رکے رہے اس کام سے کہ نہ ہی زبان سے یعنی ابیوز کرنا ہے کسی کو، اور نہ ہی ویسے کسی کو مارنا ہے، نہ ہم نے بچوں کو مارنا ہے، نہ کسی بڑے کو مارنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد وہ عادت کی حد تک کم ہو سکتی ہے. کیونکہ انسان کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روکا تھا تو بعد میں میرے لیے کیا جواز نکلتا ہے کہ میں خواہ کسی کے اوپر ظلم ڈھاؤں. پھر یہ کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے. اب یہ ہے کہ چند پوائنٹس میں دیتی ہوں، پھر آپ لوگ مزید ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے.
کہ اتنے سارے نیکی کے مواقع ملیں گے. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی انگزائٹی ضرور ہوتی ہے. رمضان آ رہا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے، وہ بھی کرنے والا ہے، تراویح کیسے کریں گے، رات تھک جاتے ہیں، وہ مشکل عشاء پڑھتے ہیں، اب اتنی لمبی نماز کیسے ہوگی. تو جب میرے اوپر ایسے خیالات آتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں پچھلے رمضان میں تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، وہ کیسے ہوا تھا. تو اگر اللہ نے وہ کرا دیا تو اس دفعہ بھی اللہ سے اچھی امید رکھو تو انشاءاللہ اب بھی اچھا ہو جائے گا. اور واقعی جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے ایک الگ ہی اسپرٹ ہوتی ہے، ایک الگ ہی انرجی آ جاتی ہے انسان کے اندر. تو خوشی سے استقبال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی مانگتے تھے. بعض سلف جو ہیں وہ 6 مہینے پہلے یہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان گزر جاتا تو یہ دعا کرتے رہتے اللہ ہمارے رمضان کی نیکیاں قبول کر لے. پھر یہ کہ اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لینا، یعنی ایک کانشیس ایفرٹ اور سوچ کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کر. انا للہ، میں تو اللہ کی ہوں، میں تو اللہ کی ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں میری موت ہے، میں تو اس کی ہوں. لہٰذا جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا میں اللہ کی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو انسان اچھی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے عقل اس کو سمجھ نہ پائے. اللہ کا ہر فیصلہ اچھا لگتا ہے. تقدیر کے متعلق انسان کی شکایتیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اقوال، افعال، تقدیر، شریعت سب سے انسان اگری کرنے لگتا ہے. اور پھر اگر انسان سوچتا ہے کہ حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، تو پھر جو بھی کام انسان اس وقت کر رہا ہوتا ہے، چاہے ماں باپ کی خدمت ہے، چاہے بچوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے نیبرز ہیں، چاہے دین کا پڑھنا پڑھانا، کوئی بھی چیز ہے، میں جب اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ہمیں پریشان کر دیتی. مثلاً ہم دورہ قرآن سننے یا کرنے جا رہے ہیں، راستے میں اشارہ بند ہو گیا، تو اب ہمارے پٹھے کیوں کھچنے لگ گئے؟ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس رہیں، اللہ جب چاہے گا پہنچا دے گا. آپ تو اپنے ٹائم پر نکلے تھے، لیکن آگے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ روڈ بلاک ہوگی. اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی بلاک ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ملک میں چل پڑتا ہے. تو اب آپ اس کو پوری طرح ریلیکس ہیں. آپ پہنچ گئے ٹائم پر تو بھی خوش ہیں، اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو بھی خوش ہیں، اگر پہلے پہنچ گئے تو بھی خوش ہیں، کیونکہ حیاتی کلہ للہ، سب کچھ میرا تو اللہ ہی کے لیے ہے. لہٰذا یہ چیز انسان کو اتنا سکون بخشتی ہے، اتنا اطمینان دیتی ہے کہ میں نے اسباب اختیار کر لیے، اور پھر اس کے بعد میں جہاں بھی ہوں، جس بھی سچویشن میں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پچھلے رمضان میں کوئی بہت اچھا کام کر رہے تھے، مثلاً عمرے پہ چلے گئے، مثلاً کوئی اور اللہ نے نیکی کا کام کرا دیا. اس سال وہ اپرچونٹی نہیں ہے، اب بے چینی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اب اس وقت اللہ نے جہاں رکھا ہے میں اس کو بھی نیکی سمجھ کے کروں گی، کیونکہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر ہم دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اگر ہم دنیا کے کام دین کے فائدے کے لیے کرتے ہیں تو اجر ہی اجر ہے. دنیا کے کام میں بھی اجر ہے، اور اگر دین کا کام اللہ کے لیے کرتے تو اجر ہے. تو اس لیے انسان کو جو بھی کوئی کام کرے وہ خوشی خوشی کرے. رمضان میں کبھی بھوک بھی لگ جاتی ہے، کبھی تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر نفس کے خلاف ہوتا ہے کچھ کام کرنا، لیکن انسان خوشی سے کر لے. پھر یہ کہ رمضان سے پہلے استغفار کی بھی کثرت کریں تاکہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں. یہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سے نیکی کے مواقع چھن جاتے ہیں. یعنی ہم نے سوچا ہوتا ہے کچھ کرنے کا اور وہ ہوتا ہی نہیں، کوئی ہمارا گناہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو استغفار کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں برکت ڈالتا ہے. یعنی کہ ساری رکاوٹیں ختم اور دعائیں قبول، اور بندے کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل گیا. تو رمضان بھی چونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کی توفیق سے نیکی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی توفیق اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے. پھر یہ کہ رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہذا قرآن کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے. اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھانا، اس کو پھیلانا، یعنی کوئی بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ ہر صورت ہونا چاہیے. کم از کم منیمم ایک قرآن تو ضرور ختم ہونا چاہیے، یعنی اس سے کم نہیں. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ جو ایک مہینے میں ایک قرآن ختم نہیں کرتا وہ دراصل قرآن کو چھوڑے ہوئے ہے. حجر القرآن ہے نا، جو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول قیامت کے دن کہیں گے اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ کی قوم کون ہے؟ دو طرح کی ہے، ایک جنہوں نے آپ کی بات پہ لبیک نہیں کہا اور جنہوں نے آپ کی بات پہ لبیک کہا، دونوں ہی آپ کی امتیں ہیں. ایک امت اجابت ہے
اور دوسری جو ہے وہ امت دعوت ہے. تو امت اجابت کون ہے؟ ہم لوگ امت اجابت ہیں جنہوں نے آپ کی بات مان لی. اور امت دعوت کون ہے؟ کہ جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جانی چاہیے، جن تک اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے. تو جنہوں نے دعوت قبول کر لی اور پھر اس کے بعد کچھ کیا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یار اب اس قوم نے، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم نہ کرنا حجر القرآن میں آتا ہے. صحابہ جو تھے وہ 8-8 دن میں، ہفتے بھر میں ختم کر لیا کرتے تھے. چلے ہماری مصروفیات اور کام ایسے ہیں، لیکن ایک پارے کا ٹارگٹ تو رکھ ہی لینا چاہیے ہم، اور رمضان میں تو ضرور رکھنا چاہیے. کچھ صبح میں پڑھ لیں، کچھ دوپہر میں پڑھ لیں، کچھ شام کو پڑھ لیں. پھر ایک جو ہے وہ تراویح میں اگر ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے. چاہے خود پڑھیں، موبائل سے پڑھ لیں، آئی پیڈ سے پڑھ لیں، یا پھر کسی امام کے پیچھے پڑھ لیں، یا اپنے گھر میں کسی بچے بچی کو جس نے حفظ کیا ہوا ہو اس کو بلا کے اپنے گھر والوں، محلے والوں کو ساتھ ملا کے کوئی انتظام کر لیں. یعنی ہر ایک کی اپنی پرسنل ارینجمنٹ اینڈ پریفرنس ہے، کس کو کہاں زیادہ مزہ آتا ہے، اس کے مطابق وہ کام کر لے. لیکن یہ میک شور کریں کہ قرآن کے ساتھ عام دنوں کی نسبت زیادہ تعلق ہے. قرآن مجید بھی اس مہینے میں نازل ہے، سابقہ کتب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی. یعنی یہ مہینہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کے لیے ایک خاص مہینہ. اسی لیے اگر اس مہینے میں سمجھ کر قرآن پڑھا یا سنا جائے تو دلوں پہ زیادہ اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. پھر یہ ہے کہ صرف دن کو نہیں پڑھے، رات کو بھی اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، اور خاص طور پر تراویح میں، اور اس سے بڑھ کر لیلۃ مبارکہ میں، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا تھا، اور وہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات تھی، شب قدر. کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات تھی. بہرحال جو بھی تھی، آخری راتوں کی ایک طاق رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا، نائٹ آف پاور. تو اس لیے دن کے علاوہ رات کو بھی قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا اور کچھ نہ کچھ اس کو سمجھنا، یہ انسان کی شخصیت کے اوپر، انسان کی طبیعت کے اوپر، مزاج کے اوپر بہت بہترین اثرات ڈالتا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام ضرور کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام سے مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے. لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو ہے اکیلے تلاوت، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی سہولت سے جب اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، واک کرتے، گاڑی میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں آپ کر لیں، ہو گیا پورا آپ کا سپارہ. لیکن کچھ وقت ایسا ضرور رکھیں کہ جس میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، کہ ہم مل کے تیرا ذکر کریں، مل کے تیری تسبیح کریں. جب انسان یعنی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے، ایک مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام، جہاں کہیں دورہ قرآن ہو رہا ہو. آج کل سب نے اپنی سہولت دیکھ لی ہے کہ وہ آن لائن چیزیں مل جاتی ہیں. کسی اشد مجبوری، بیماری کی صورت میں تو ٹھیک ہے آپ آن لائن کچھ کر لیں، گھر میں کر لیں. لیکن اگر آپ کو اللہ نے کوئی بھی سہولت دی ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس، اور باقی گھر کے کام کاج کے لیے آپ کے پاس ہیلپ موجود ہے، کچھ وقت علم کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں ضرور جا کر بیٹھے، کہ اس کی اپنی وائبز ہوتی، اس سے انسان ارد گرد کے ماحول سے بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایک ایمانی حالت میں ہوتے ہیں، ایک ایمان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنا. تو ایک قرآن ہو گیا تلاوت والا، قرات، ایک قرآن ترجمہ قرآن کے ساتھ، فہم القرآن تھوڑا تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور ایک قرآن تراویح کے ساتھ. یعنی ان تین کا تو کم از کم ٹارگٹ رکھیں. اگر اس سے زیادہ کچھ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی، اور اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو اور بھی زیادہ. پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. تو اس میں ایک چیز اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چانس ہو تو ایک قرآن سننے میں سن جائیں. یعنی آپ سحری بنا رہے ہیں، آپ افطار بنا رہے ہیں، آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ بچوں کو لینے جا رہے ہیں، تو راستے میں نشان لگا کے ایک قرآن جو ہے وہ لازمن سن لیں. بچے بھی، بلکہ ان کو بھی عادت ہو جائے گی کہ ہم نے چپ کر کے سننا ہے، باتیں نہیں کرنی راستے میں. پھر آپ دیکھیے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا،
قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا. جس کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتوں کا ساتھ بھی ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. قرآن کی بدولت زمین اور آسمان میں انسان کے چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ قرآن پڑھتا ہے. آسمانوں پہ اس شخص کے چرچے ہیں, یعنی جو تلاوت قرآن کرنے والا ہے. گناہوں سے حفاظت ملتی ہے, مطلوبہ چیز آسان ہو جاتی ہے, اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے. ابراہیم المقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کرتے تھے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے نہ چھوڑو تو تم جو طلب کرنا چاہتے وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے. تھوڑی کرو گے تو تھوڑا آسان, زیادہ کرو گے تو زیادہ آسان. پھر اس سے دنیا اور آخرت میں انسان کو بہت سے غموں سے نجات ملتی ہے. قبر میں قرآن جو ہے وہ انسان کی شکل میں آئے گا, کچے دوست کی شکل میں آئے گا, اور قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا, بندے پہ سایہ کرے گا. قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا. اس لیے رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. اس سلسلے میں جو بھی آپ اپنا پلان بنائے وہ ضرور اپنے پرائرٹیز پر رکھے. پھر رمضان اور نماز, یعنی انسان کو اپنی نمازوں کے بھی رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ فکر کرنی ہے کہ اول وقت پر ہو, کوئی ایک نماز بھی مس نہ ہو, کیونکہ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو ضرور بخش دے گا. اور جس نے اس کو وقت پر نہ پڑھا, اس کی حفاظت نہ کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارا رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا نہیں. فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا, اس کی حفاظت کی, اس کو ہلکا سمجھ کر ضائع نہیں کیا, بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں. یعنی پھر پکا پکا وعدہ ہو گیا. جس نے اس کو وقت پہ نہیں پڑھا, نہ اس کی حفاظت کی, اس کو ہلکا سمجھ کے ضائع کر دیا, کوئی بات نہیں, ہو گیا سو ہو گیا, اس کے لیے میرے اوپر عہد نہیں, چاہوں تو میں اس کو بخش دوں, چاہوں تو عذاب دوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب صرف کفار کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہوں گے. پھر نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے, یعنی جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو جہنم سے نکال کر یا جہنم میں جانے سے روک کر جنت کی طرف لے جائے. اور ایک اور چیز یہ کہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی صرف فرض پڑھنے کی, جلدی ہے فرض پڑھ کے چلے جاؤ, جلدی سے فرض پڑھ لو, دیر ہو گئی, لیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ دنیا کے کاموں کو اہمیت دیں جو اہمیت کے قابل ہیں, لیکن اپنی آخرت پر نہیں. کوئی بھی طریقہ ہو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں, یاد کراتے رہیں, یہ تو کرنے کا کام ہے. تو فرائض کی ادائیگی کے علاوہ نوافل کی ادائیگی جو ہے بڑی ضروری ہے, جیسے نماز ہے, رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے ہیں, پھر ہر مہینے کے 3 روزے ہیں, تو یہ نور علی نور ہو گیا. پھر یہ کہ سنت نماز کی, جیسے فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے بہتر ہے. پھر دن میں 12 رکعتیں سنت ضرور پڑھنی ہے, 4 ظہر سے پہلے اور 2 آخر میں, پھر مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. ٹھیک. پھر اس کے علاوہ چاشت کی نماز, اشراق بھی پڑھیں. چاشت کی نماز اصل میں یہ ایک ہی نماز ہے, جلدی پڑھیں تو اشراق کہلاتی, ذرا لیٹ پڑھیں, دھوپ چنگی نکل آئے تو پھر یہ چاشت ہوتی ہے. ضروری نہیں, پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے, لیکن ضروری نہیں, ایک بھی کافی ہو جائے گی. اوابین بھی یہی نماز ہے. کچھ نوافل دن کے ہوتے ہیں, کچھ رات کے ہوتے ہیں, تو یہ دن کے نوافل ہیں جس میں اشراق, چاشت, اوابین ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. یہ سورج نکلنے سے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے, جس وقت بھی پڑھ لیں. اول وقت پڑھیں گے تو اشراق کہلائے گی, جب دھوپ نکل آئے گی تو چاشت کہلائے گی. اور عمومی طور پر یہ ہے کہ آپ اس کو نوافل بھی کہہ سکتے ہیں اور چاشت کی نماز کو اوابین بھی کہا جائے. پھر مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز. کوشش کریں ابھی سے بچوں کا ذہن بنائیں, اپنے ینگ بچوں کا, کہ دیکھو نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے, اور انہیں احساس بھی دلائیں. وہ آگے ان کی مرضی, وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یاد دہانی کراتے رہیں. جو شخص عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ساری رات کا قیام اس کے حق میں لکھا جاتا ہے. پھر خصوصاً قیام اللیل کا اہتمام کرنا, کیونکہ جو اس کے بارے میں بھی آیا کہ جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی یہ نوافل پڑھے گا تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ رات کی نماز جو ہے فرض نماز کے علاوہ نوافل وہ رب کے قریب کرنے والی ہے, رب کا قرب عطا ہوتا ہے, جس کو تہجد کہتے ہیں آپ. پھر یہ کہ انسان قیام میں ذرا لمبا پڑھے, صرف کل ولا سے نہیں ختم کر دیں, تھوڑی لمبی صورتیں پڑھے جو آپ کو یاد ہے, چاہے رکھتے کم بھی ہو جائیں. ویسے تو میکسیمم 12 ہے, لیکن اگر 12 سے کم بھی ہوگی کوئی بات نہیں. پھر یہ کہ رمضان کے دن میں صرف سونا نہیں رکھیں اور رات کو صرف جاگنا نہیں رکھیں,
بلکہ اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں کہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بنسبت آخری عشرے میں خوب محنت کرتے اور کوشش کرتے تھے. پھر گھر والوں کو قیام کی رغبت دلائیں اور ليلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ دکھائیں، اور پھر دعائیں خوب خوب مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی ایک دعا دن میں اور رات میں پھر قبول ہوتی ہے. روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان میں دروازے کھلتے ہیں اور یہ رات کے آخری 1/3 حصے میں ہوتے ہیں. جی صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اجتماعی بھی پڑھی جا سکتی ہے، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، صلاۃ و تسبیح آپ پڑھیے رمضان میں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ قرآن کے ساتھ پڑھیں گے نا کچھ بھی، کئی گنا زیادہ ثواب ہوگا اس کا. تو اس کا بھی ضرور دھیان میں رکھیے. پھر ذکر اذکار، چلتے پھرتے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر سکون کا باعث ہے. اور پھر یہ کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ غموں کو بھی دور کرتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کا وزن کریں تو اگر تمام دنیا کی چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے جھک جائے گا. خالی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے. میرے کہنے کا مطلب ہے صلاۃ و تسبیح اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ صلاۃ و تسبیح ہفتے میں ایک دن کافی ہے، ہر روز کی ضرورت نہیں ہے. ہر روز فوکس کریں قیام اللیل پہ، تہجد پہ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے پر. پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور جو شخص 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. وہ سارا دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، البتہ جو شخص اس سے زیادہ عمل کرے اس کا ثواب پھر زیادہ ہوگا. پھر استغفار کے فائدے، صدقہ خیرات ان دنوں میں بہت کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی جو ہے وہ زیادہ فائدہ آپ پاتی ہے. اور صدقہ جو ہے وہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی جس نے صدقہ پوشیدہ طور پر کیا، کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ کیا کیا. اور عمومی طور پر ہر نیک کام میں آگے بڑھیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کا ہر کام شوق سے کریں. روزہ شوق سے رکھیں، نماز شوق سے پڑھیں، اپنے یعنی کہ اس ایکسائٹمنٹ کو شو کریں ایک دوسرے پر. یہ نہیں کہ ہائے مجھے آج بڑا روزہ لگ رہا ہے، اور دوسرا کہ ہائے تو ساروں کو کنٹیجیس بیماری لگ جاتی ہے. پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں لوگوں سے آگے رہنے کی کوشش کریں. والدین کے ساتھ نیکی، ان کی طرف سے صدقہ خیرات ضرور کریں اگر فوت ہو چکے. لوگوں کے لیے فائدے کا بنے، سلام پھیلائیں، اچھی باتیں کریں، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دیں. سحری روزے کا ایک اہم حصہ ہے. دوسرے لفظوں میں روزے کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے. یہ سحری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رات کے وقت اپنے سرہانے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا، اور وہ رات بھر دیکھتے رہے کہ کس وقت ان دو دھاگوں کا فرق معلوم ہوگا. جب وہ اس چیز کو پہچان نہ پائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سیاہی شب کی دھاری ہے اور سفیدہ صبح کی دھاری ہے. یعنی جب رات اور دن آپس میں الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائیں، یا دن کا آغاز ایک طرح سے یا فجر کا آغاز ایک طرح سے نمایاں ہونے لگے، تو وہ وقت سحری کا وقت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے آذان ہوا کرتی تھی. ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے، اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اور سحری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 बार फरमाया, तुम लोग विसाल से बचो या सौम विसाल से बचो। अहले किताब और मुसलमानों के रोजों में जो फर्क है वो सहरी ही को करार दिया। मुस्लिम की एक हदीस में आता है, अन अम्र इब्न अल-आस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताबी अकलतुस सहर। हजरत अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोजों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजीद ताकीद बयान करते हुए फरमाया कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि सहरी खाना बायसे बरकत है, इसे मत छोड़ो, चाहे कोई एक घूंट पानी ही पिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। हजरत अनस से भी रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फइन्न फिस्सहूर बरका, कि सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। गोया ये एक बाबरकत खाना है और पसंदीदा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें एतदाल सिखाता है। जहाँ दिन भर खाने पीने से बचने के लिए कहा गया, वहाँ रोजे के इब्तिदा में या आगाज में खाना खाना या कुछ भी खाना पसंदीदा करार दिया गया और कुछ न खाना इससे मना किया गया। आमतौर पर होता यह है कि जब हम एक काम शुरू करते हैं फिर उसमें हमें लुत्फ आने लगता है, फिर हम उसे करते ही जाना चाहते हैं, लेकिन नेकी के काम में भी एतदाल जरूरी है और इंतहा पसंदी दुरुस्त नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि सहरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक नाश्ते का नाम दिया। इरबाज बिन सारिया से रिवायत है, कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया कि हलुम्मा इलल गदाइल मुबारक, आओ मुबारक नाश्ते के लिए। यानी आपने सहरी की दावत किस तरह दी कि आओ मुबारक नाश्ते के लिए। सहरी आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, बाकायदा खाना भी खा सकते हैं, खजूर भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किसी भी चीज से आप सहरी कर सकते हैं। लेकिन सहरी के वक्त खजूर खाना पसंदीदा अमल है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम सुहूरुल मुमिन अत्तम्रु, आपने फरमाया कि मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। अब सहरी से मुतल्लिक कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर बहुत से लोग सिर्फ सहरी इसलिए नहीं खाते कि वो सुबह उठ नहीं सकते या उनको उठना मुश्किल लगता है। तो जाहिर है कि अगर हमें ये मालूम हो कि सहरी खाने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और ये एक बाबरकत चीज है और सहरी खाकर रोजा रखना ज्यादा अजर सवाब का बायस है, तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश किस तरह की जाए? तो उसमें पहली चीज तो ये है कि रात को जल्दी सोया जाए। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि नमाज इशा के बाद आप बातें करने को नापसंद करते थे और सो जाया करते थे। तो गोया अगर रात के वक्त इंसान जल्द सो जाता है तो सुबह सहरी के वक्त उठने में उसको मदद मिल सकती है। फिर इसी तरह यह है कि अगर किसी को उस वक्त खाना पकाने में मुश्किल हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि रात के वक्त कुछ तैयारी करके सो जाएं। और अगर खाने को दिल ना भी चाहे तो कोई ऐसी चीज इख्तियार कर लें जो आपकी पसंदीदा हो, या फिर ये है कि उस वक्त आप थोड़ा सा ही कुछ ले लें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आप डेवलप कर सकते हैं। अगर एक दिन आप थोड़ा सा खाएंगे फिर दूसरे दिन थोड़ा और खा सकते हैं। और फिर ये भी है कि खाने में इतदाल बरतना चाहिए। ऐसी चीजें खाने से भी परहेज करना चाहिए कि जिससे आपको तकलीफ हो और आपको भारीपन महसूस हो, क्योंकि उससे फिर इबादत की लज्जत खत्म होकर रह जाती है। बाज़-औक़ात ये देखा गया है कि लोग सहरी के वक्त से सही फायदा नहीं उठाते। सहरी का वक्त एक बहुत बाबरकत वक्त होता है। उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। उस वक्त अल्लाह के हुजूर झुकना और खुशू खुजू से नमाज अदा करना एक बेहतरीन इबादत होती है। अगर उस वक्त थोड़ा बहुत खाने के बाद इंसान अपने वक्त को जिक्र इलाही में गुजारे तो ये इंसान के लिए बहुत सादत का बायस हो सकता है और उसकी रूहानी कुव्वत में मजीद इजाफे का सबब हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि बाज़-औक़ात लोग इस वक्त फिर सो जाते हैं। ये सोना यानी सहरी के वक्त सहरी खाकर फिर सो जाना दो एतबार से नुकसानदेह है। दीनी एतबार से तो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के फौरन बाद सोने को दिल की सख्ती का सबब बताया है, यानी फौरन सोने से दिल सख्त हो जाता है। और दूसरा नुकसान तिब्बी नुकसान है कि उस तरह सोना दिल की शरियानों को सख्त कर देता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दीनी नुकसान और दुनियावी नुकसान दोनों कितने बाहम करीब हैं। एक रूहानी सख्ती होती है दिल की और एक जिस्मानी सख्ती। फिर इसी तरह है कि बाज लोग उस वक्त को बातचीत करने में, टेलीफोन करने में, गपशप में गुजार देते हैं। तो फजर का वक्त बहुत सुहाना वक्त होता है। उस वक्त को
روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ذکر اذکار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاؤں کے نام سے معروف ہیں۔ وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، تو اگر اس وقت انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کھاتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو سحری پکانے میں یا سرو کرنے میں ہمارے مددگار ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اتنا وقت بچ جائے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے سحری کر سکیں، کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس کو یا اپنے خدمتگاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے کھا سکیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی غمگساری کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے اور دوسروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو نہیں پا سکیں گے۔ بہرحال سحری سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ مزید سوال ہوں تاکہ اس موضوع کو مزید واضح کیا جا سکے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصال سے کیا مراد ہے؟ وصال کا لفظ وصل سے ہے جس کا معنی ہے ملانا۔ اہل کتاب میں روزے کے مختلف طریقے رائج تھے، جس میں سے ایک طریقہ صوم وصال کا تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ مثلا ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے سوا نفلی روزے اس طرح سے رکھے کہ بغیر وقفے کے مسلسل مہینے یا 2 مہینے کے روزے رکھتا چلا جائے۔ صوم وصال کی دوسری شکل یہ تھی کہ ایک شخص سحری کھا کر دوسری سحری تک مسلسل روزہ رکھے اور بیچ میں کچھ نہ کھائے پیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اوپر بہت مشقت کا سبب بن جاتا ہے، اس میں پھر عبادت کی اسپرٹ کم ہو جاتی ہے اور نفس کشی کا ایک دوسرا رجحان پیدا ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں، کیونکہ اسلام میں عبادت کی غرض یا مقصد اذیت دینا نہیں ہے، تربیت کرنا ہے۔ جی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو ایسے میں جلدی سے اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری اذان ہونے تک کھاتے ہی رہتے ہیں، تو کیا اس طرح سے روزہ ہو جاتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ سحری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اب اذانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب اذانیں سحری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے پاس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے کا وقت کب تک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سحری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا، اور نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا کہ جب اذان ہو رہی ہے، اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا، کچھ پی سکتا ہے، مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے، ایک آدھ کھجور کھا سکتا ہے، تو 2-4 منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے، تو اس میں اذان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر یہ یاد رہے کہ اذان سحری کے اختتام کی اذان نہیں ہوتی، وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا نظام الاوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکے تو کیا سحری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل روزہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ صبح میں روزہ رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالی اگر سحری نہیں بھی کھائی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔